کہ یہ جو 11 مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، یہ جو جیل بھرو تحریک میں، ان کے اوپر خاص ظلم کیا گیا، ان کو مجرموں کی طرح رکھا گیا. جو میں ابھی کہانیاں سن رہا ہوں اپنے لوگوں سے، اپنے لیڈر سے، اپنے کارکنوں سے، خاص طور پہ ان کو، یعنی جس طرح کوئی فیصلہ کر کے کہ جناب یہ ہمارے کوئی دشمن ہے، وہ کیا گیا ان سے. کوئی پولیٹیکل پرزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. میں 2 مہینے پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں. مجھے پتا تھا کون ہے، مجھے اب بھی پتا کون ہے. وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ہماری ایجنسیز کا سب سے اس وقت جو خوفناک آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک اللہ بناتا ہے. اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تحریک انصاف ادھر پہنچ گئی ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے ساری پاکستان کی سیاست 70 سال جیسے مجھے ہوش آئی ہے تب سے دیکھ رہا ہوں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت کو اللہ نے وہ عزت دی جو آج تحریک انصاف کو دی ہے. 37 بائی الیکشن ہوئے، 37 بائی الیکشن. ساری جماعتیں ایک طرف، الیکشن کمیشن ان کی مدد کرنے آئی، انتظامیہ نے ان کی مدد کی، اور جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کے باوجود 37 بائی الیکشنز میں سے 30 بائی الیکشن تحریک انصاف جیتی. یہ جو ابھی جام پور میں الیکشن ہوا، وہ علاقہ جدھر دیہاتی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کو پورا ڈرایا گیا. پوری طرح ایجنسیز نے زور لگایا، پوری طرح انہوں نے، انتظامیہ نے خوف کی فضا بنائی، ڈرایا، دھمکایا. تو جائے پوچھے ذرا جام پور میں ہوا کیا. ساری پارٹیز کے ووٹ ان سے اکیلی محسن لغاری تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی زیادہ ووٹس تھی. جو جنرل الیکشن میں ووٹ پڑی اس سے بھی زیادہ پڑ گئی. اس سے اور زیادہ خوف زدہ تھے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح، جو آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن کا لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہونی تھی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا. گورنرز ان کے، انہوں نے نہیں الیکشن کی ڈیٹ دی. الیکشن کمیشن اس نے نہیں ڈیٹ دی. آخر میں سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا، اور آج ساری قوم سپریم کورٹ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کی، اور آپ نے ملک کو الیکشن کی طرف لگایا جو ایک ہی طریقہ ہے. اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، ایک ہی طریقہ ہے الیکشنز، جو میں پھر سے 11 مہینے سے لگا ہوا ہوں کہنے ہیں کہ اس کے علاوہ جو بھی آپ کچھ کریں گے مزید دلدل میں پھنستا جائے گا ہمارا ملک. اور آج حالات کیا ہیں؟ آج اگر پاکستان کے آپ حالات دیکھیں تو دشمن بھی ملک سے وہ نہ کرے جو ان ساری جماعتوں نے مل کے کیا. صرف ان کا مقصد تھا کہ ان کو جو کرپشن کے کیسز تھے ان کے اوپر وہ معاف کروانے تھے. آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے. 1100 ارب روپیہ، 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے. میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ نیب نے ہمارے دور میں ریکور کیا تھا، 480 ارب روپیہ. 1100 ارب روپیہ اور ریکور ہونا تھا. انہوں نے اسمبلی میں آئے اور صرف پہلے آتے ساتھ ہی کام کیا، اس کی نیب کے قانون چینج کیا، امینڈ کیا، نیب کو
ختم کیا. صرف اب نیب کا کام رہ گیا کہ انتقامی کارروائی اپوزیشن پہ کرے. اور نیب اب کوئی وہ جو پیسہ، جو اتنا پیسہ اس ملک کا چوری ہو واپس آنا تھا، وہ انہوں نے ہضم کر لیا. لیکن انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے، اور اسی لیے یہ سب الیکشن سے ڈر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی، یاد رکھیں انہوں نے 2 دفعہ مہنگائی مارچ ہمارے خلاف کی تھی. آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جو ہم چھوڑ کے گئے تھے پچھلی اپریل میں، اس کے مقابلے میں جو آج انہوں نے جو پاکستان سے کیا ہے، میں پھر سے کہتا ہوں یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا اس ملک کے ساتھ. سب سے زیادہ پہلے میں مہنگائی کے اوپر میں اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں وہ سب دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو کھانے، بنیادی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں تو اور گاڑیوں کی اور بڑی چیزوں کی بات نہیں کر رہا جو ایئر لائن ٹکٹ مہنگے ہوئے. میں تو بات کر رہا ہوں جو عام گھر کے اندر آج چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس میں جو مہنگائی آئی ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں آئی. یہ ذرا موٹی موٹی چیز ہے کہ ایک عام گھر کے اندر اپنے اگر فیملی ہے، میرے بچے ہیں، تو میں کیا، مجھے انڈے چاہیے. 135 سے انڈوں کی قیمت گئی ہے 246. دودھ، اب دودھ استعمال ہوتا ہے. دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. دودھ کے اندر جب سے یہ آئے ہیں، اس کا گیا 116 سے 116 روپے لیٹر سے کیا ہے 156 روپے لیٹر. اب یاد رکھیں کہ یہ ایک عام گھرانہ جس کی تنخواہ ہے 30,000 سے لاکھ روپیہ مہینہ، اب ان کے اندر سوچیں کہ یہ جو قیمتیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں. آٹا، 20 کے جی کا آٹا ہمارے دور میں 1162 روپے، آج گیا 1705 روپے. چکن، وہ جو کبھی عام آدمی اچھے دنوں کے اندر اگر وہ گوشت کھانا چاہیں تو وہ چکن کھاتے ہیں، وہ 280 روپے سے گیا ہے 460 روپے. پھر گاڑی استعمال کرنی پڑتی ہے، پٹرول 150 روپے لیٹر سے گیا ہے 268 روپیہ. 150 روپے لیٹر سے گیا ہے پٹرول 268 روپے. ڈیزل گیا ہے 144 روپے لیٹر سے 280 روپے لیٹر. تو یہ جو عام ٹرانسپورٹ، اب اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی، جنہوں نے آفس جانا ہے، کام کرنا ہے، سب چیزیں مہنگی. گیس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. اب بجلی کی قیمت جس ریٹ پہ ابھی بڑھی ہے اور جو سرچارجز لگا کے بڑھ رہے ہیں وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہے. ٹیوب ویل، کسانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے یہ جو موٹی موٹی چیزیں باقی میں نہیں بتاتا. کسانوں کے لیے ٹیوب ویل، اب وہ کسان ٹیوب ویل استعمال کرتا ہے، اس کو اپنی فصلیں اگانی ہوتی ہیں، اس کو جو پیسہ بچتا ہے وہ پھر واپس لگاتا ہے. لیکن ٹیوب ویل ہم نے سبسڈائز کیا ہوتا 8 روپے یونٹ. 8 روپے تھا ٹیوب ویل کا، آج وہ چلا گیا ہے 36 روپے. 4 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا. پھر ہوا کیا، میں صرف جلدی سے یہ بتا دوں کہ آج حالات ہمارے ہیں کیا. جو روپیہ گرا ہے، ہمارے 3.5 سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرا تھا 55 روپے 3.5 سال میں. یہ یاد رکھیں کہ ان 3.5 سال میں عالمی مہنگائی تھی، کرونا کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی تھی، جس کو کموڈیٹی سپر سائیکل کہتے ہیں. بجلی مہنگی، سب چیزیں مہنگی ہوگی، تیل مہنگا ہو گیا. اس وقت ہمارے وقت کے اندر اس مہنگائی کے باوجود جو پاکستان تھا اس کے مقابلے میں آج دیکھیں کہ مہنگائی آج کدھر گئی. اس پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی
6% پہ، آج وہ 0 پہ چلی گئی ہے. اور جو لوگوں کو خوف آ رہا ہے کہ جس طرح ملک میں سے پیسہ باہر جا رہا ہے، جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، خوف اب یہ ہے کہ یہ جب 0 پہ جب پہنچ جائے گی گروتھ ریٹ، اس کا مطلب بے روزگاری اور بڑھ جائے گی. اور بے روزگاری ایک طرف بڑھے گی، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے.